کیا آپ جانتے ہیں کہ جس شخص نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا خواب پورا کیا، جی وہی محمد علی جناح فلسطین کے مسلمانوں کا مقدمہ بھی بے جگری سے لڑتے رہے۔ جی ہاں، یہ صرف قیام پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی حمایت اور اسلامی اخوت کا ایک مضبوط پیغام تھا۔ اگست 1929 میں جب برطانوی فوج اور صہیونیوں نے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا تو علامہ محمد اقبال نے دہلی گیٹ لاہور میں اعلان کیا کہ یہودی تاریخی اور قانونی اعتبار سے فلسطین میں بسائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ صہیونی تحریک سوائے شر کے کچھ نہیں پھیلائے گی۔ اسی برس آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی صہیونی مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ 1931 میں اقبال نے خود فلسطین جا کر پین اسلامک کانفرنس میں شرکت کی اور تحریک خلافت کی حمایت کی۔ 1934 میں انجمن حیات الاسلام کے جلسے میں خبردار کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کا برطانیہ کا کوئی حق نہیں۔ اسی سال قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے وائسرائے ہند سے ملاقات کی درخواست دی تاکہ اعلان بالفور اور عربوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر بات کی جا سکے۔ 27 ستمبر 1936 کو عرب ہڑتال کے بعد یوم فلسطین منایا گیا اور پنجاب لیگ نے بھی عربوں سے یکجہتی کا دن منایا۔ اکتوبر 1937 کے لکھنؤ اجلاس میں جناح نے برطانیہ کو وارننگ دی کہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ 1938 میں دوبارہ یوم فلسطین منایا گیا۔ دسمبر 1938 میں پٹنہ اجلاس میں جناح نے کہا کہ مسلمان فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ مسلم لیگ نے فلسطینی عربوں کو ہیرو قرار دیا اور وہاں کے مفتی اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فلسطینی قائد امین الحسینی نے جناح کی خدمات پر شکریہ بھی ادا کیا۔ 8 فروری 1939 کو پورے بر صغیر میں یوم فلسطین منایا گیا۔ اسی سال جناح نے برطانوی وائٹ پیپر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ یہ وہی وائٹ پیپر تھا جس میں فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اسی مقصد کے لیے فلسطین ریلیف فنڈ قائم کیا گیا اور مسلم لیگ نے مشرق وسطیٰ میں ہلال احمر برانچ کو ایمرجنسی ریلیف کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ 1939 میں جناح نے چودھری خلیق الزماں کو قاہرہ بھیجا تاکہ عرب کانفرنس میں ہندوستان کی مؤثر نمائندگی ہو۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کے ساتھ ساتھ قرارداد فلسطین بھی پیش کی گئی اور منظور ہوئی۔ 1 نومبر 1940 کو یوم شاعر اسلام منایا گیا جہاں دعا اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ 1944 میں جناح نے علی گڑھ یونیورسٹی میں یہودی آباد کاری کے خلاف خبردار کیا اور فلسطینیوں کی حمایت کا وعدہ دہراتے ہوئے امریکی صدر روزویلٹ کو متنبہ کیا کہ اگر یہودی ریاست کے قیام کی کوشش کی گئی تو پوری مسلم دنیا اٹھ کھڑی ہوگی۔ 12 اکتوبر 1945 کو محمد علی جناح نے کہا کہ مسلم دنیا کا ہر مرد اور عورت یروشلم پر یہودیوں کے قبضے سے پہلے اپنی جان قربان کرنا چاہے گا۔ میری خواہش ہے کہ برطانیہ اور امریکہ اپنا ہاتھ بند رکھیں اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہودی یروشلم پر کیسے قبضہ کرتے ہیں۔ 1946 میں جناح نے اینگلو امریکن رپورٹ کو عربوں سے غداری قرار دیا۔ اسی سال مبینہ طور پر نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کو بتایا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، چاہے اشتعال انگیزی کیوں نہ ہو۔ 10 مئی 1946 کو یوم فلسطین ایک مرتبہ پھر منایا گیا۔ 1947 میں اسرائیل کے قیام کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے موقع پر جناح نے نہ صرف مخالفت میں ووٹ دیا بلکہ بھارتی وزیر اعظم نہرو سے بھی اس پر رابطہ کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خبردار کیا کہ پوری مسلم دنیا بغاوت کر دے گی، پاکستان کے پاس عربوں کی مکمل حمایت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان نے جناح سے رابطہ کیا تو جناح نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ جناح جانتے تھے کہ یہ اسرائیل کے قیام کی ایک منظم سازش ہے۔ جولائی 1948 کے عید کے پیغام میں جناح نے فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر میں مظالم کی مذمت کی اور مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا۔ جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف صرف سیاسی نہ تھا بلکہ اسلامی مقدسات، مسلم اتحاد اور انصاف پر مبنی تھا۔ آج 14 اگست کو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے اس دورس رہنما کے مشن پر قائم ہیں؟ کیا ہم ارض مقدس کے حق میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس کا تقاضا ہمارے قائد نے کیا تھا؟ یقیناً پاکستان کی بقا کا گہرا تعلق قابض گروہ کے ناپاک عزائم کو روکنے اور مظلوموں کی حمایت سے جڑا ہوا ہے۔